پاپا یہ آپ ماشاءاللہ ایک توجہ دلا رہے ہیں. اس وقت پینسرا ضلع سردار آباد کے بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اسی طرح چمبر کے بھی ایک اچھی تعداد ہمارے ساتھ ہے. مزید یہ کہ پنجاب سے بھی سینکڑوں اسلامی بھائی آئے ہیں. جیل سے جو جیلوں میں جو کام کرتے ہیں اس سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں. اور نہ جانے مدنی چینل کے ناظرین کہاں کہاں ہوں گے. اب بھائی یہ جو آپ موضوع لے رہے ہیں نا کہ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آخر کسی کے دل سے مال کی محبت، دنیا کی محبت اور ان تمام چیزوں کی محبت اور الفت اور اس میں جو انہماک ہے یہ کم ہو. اس کے بھی تو کچھ مدنی پھول ہوتے ہوں گے نا. اس کی ترغیب، اس کی فوائد جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا انکار کون کرے گا. اور جو قلب کی خوشی اور قلب کے اطمینان کی آپ توجہ دلا رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت اور یہ کیسے میسر آئے؟ دراصل یہ کہ جیسے کہ آل اولاد ہے، اس کی ضرورت کے لیے بھی بندہ پیسے جمع کرتا ہے. تو میرے اولاد بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے. یوں مطلب مجھ پر کسی کا بوجھ نہیں ہے. تو اس لیے بھی مطلب میں ان مانو کر بھی فارغ ہوں کہ بھئی مجھے بچوں کو کھلانا نہیں پڑ رہا. ترکیب ساری بنی ہوئی ہے. تو میری ان مانو کر اکیلی جان ہوئی اپنی فکر. تو یوں بھی فراغت. پھر ایک زمانہ ہو گیا مطالعہ کرتے ہوئے، بیانات کرتے ہوئے، تصوف کی کتابیں جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے کتابوں کے ورق الٹتے ہوئے. تو ذہن بنتے 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 بنتا ہے، اور بنتا اللہ کی رحمت سے. تو یوں اگر مطالعہ کرتے رہیں، سنتوں برا بیان کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اور ایسے عاشقان رسول کی صحبت اگر مل جائے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہوں، اور یہ ہے مشکل. سچی بات یہ کہ یہ بہت مشکل ہے. اگر ایسی صحبت مل جائے نا تو دل سے مطلب انہیں کہ رغبت جو ہے نا وہ دنیا کی کم ہوتی چلی جائے گی. کہ صحبت ضروری ہے. صحبت نہیں ہے. سچی بات ہے کہ اس لیے ایسی صحبتیں نہیں ہیں جو مطلب ہے کہ دنیا کی محبت سے لا تعلقی ایسی صحبتوں میں پیدا ہو. تو یہ آپ احیاء العلوم پڑھیں، اللہ کرے یہ پڑھنے میں آپ کا دل لگ جائے. پھر یہ کہ قوت القلوب جلد اول چھاپی ہے مکتبۃ المدینہ نے، وہ پڑھیں. 4 جلدیں احیاء العلوم کی چھاپی ہیں اردو میں. یہ پڑھیں تو صحیح. آپ کو پتہ چلے گا کہ سر پکڑ لیں گے کہ یہ میں تو آج تک اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا. میں تو یار ابھی میری تو شروعات ہی تھی. میں بالکل یعنی کہ صفر کی کیفیت ہے اپنی. یہ پڑھیں گے تو ہوگا، ورنہ ایسی صحبتیں اب شاید مزاروں میں چلی گئی. اب ایسی صحبتیں نہیں. ڈھونڈنے جائیں گے تو بعض اوقات اس میں بھی آج کل تو ٹھوکر لگ جاتی ہے. کسی کی صحبت میں جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں تو پھر پردہ اٹھتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایمان بچانا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ کثیر اس دنیا میں ہوتے ہیں. تو عموماً یہ عوام سے لا تعلق ہوتے ہیں، کیونکہ عوام میں رہنے سے، عوام کے جمگھٹ میں رہنے سے یعنی روحانیت کا حصول یہ قدر دشوار ہوتا ہے. اور باطن کی صفائی بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ عوام العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ ان میں بہت کچھ عوام کے دلوں میں، عوام کے کاموں میں بہت سے انداز جو ہوتے ہیں نا وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے. ان کے پاس علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی. اب اگر کوئی اس طرح کا درست اعمال والا ہے تو وہ اکا دکا ہو تو یعنی یہ بہت کم ہے. باطنی صفائی، ظاہری صفائی ہے، داڑھی ہے، امامہ، زلفیں، سفید چادر، سب کچھ مدنی حلیہ جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ بھلے ہے. اندر میں اتنا ہرس بھری ہوئی ہے جس کا یعنی کہ کیا کہیے. یہ مطلب یہ سب تصوف کی کتب میں ملے گا. اب جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مطلب فرمان کا خلاصہ ہے
کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بندہ عادی ہوتا ہے. وہ گناہ کون سے؟ اس کی چند مثالیں دی ہیں. مثلا غیبت، اس کا بندہ عادی ہوتا ہے. جب کوئی سی بات سنتا ہے اس کو پیٹ چڑھ جاتا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں، کسی کا ایپ پتہ چل جائے نا تو بتاتا ہے. غیبت. اس میں جھوٹ بھی لیا انہوں نے کہ جھوٹ، اس کا بھی بندہ عادی ہوتا ہے. بلا سبب جھوٹ بولتے ہیں. اب جیسے آپ بیچنے والوں کو دیکھو گے، بیچنے والے جو ٹھیلے لگاتے ہیں نا، یہ خواہ جھوٹ بولتے ہوتے ہیں. ضرورت نہیں ہوتی. بہت پہلے کی بات ہے، ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ سبزی لینے گیا ہوں گا میں، تو وہ پتھارے پہ جو نہیں بستہ لگاتے ہیں اسٹال، تو پانی وغیرہ چھڑکتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں اس پہ سبزیوں پہ. تازہ سبزی تازہ سبزی. میں یہ سوچ رہا اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے تازہ سبزی؟ بعض سبزیاں دوسرے دن کی ہوتی ہیں، تیسرے دن کی بھی ہوتی ہیں، بچ جاتی ہیں، تو پھینکے گا کیسے؟ تو پانی ڈال کے اس کو تر و تازہ کرتے ہیں. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. گوشت والے تازہ گوشت ہے، بالکل تازہ ہے. کہاں تازہ ہے؟ کئی کئی دن کا وہ برف خانے میں رکھا ہوا گوشت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سے چھچڑا اتارتے ہیں. چھچڑا اتار کر اس کو تھوڑا چمکا لیتے ہیں ترکیب سے، تو یہ تازہ لگتا ہے، تازہ ہوتا نہیں ہے. بچیا کا گوشت، بچیا گوشت، اب نہ بھی بولے تو یہ بکے گا، اور بارہا بچیا کا نہیں ہوتا. یہ ہر ایک کو پہچان نہیں ہوتی یہ گوشت بچیا کا ہے یا بچڑے کا ہے. تو یہ کرتے کیا ہے کہ بچڑے کی جو علامت ہوتی ہے، نر کی علامت، یہ اس کو کاٹ کے نکال دیتے ہیں، جس کو خصیہ بولتے ہیں، وہ کپورا، یہ نکال دیتے ہیں. نکال کر کسی بچیا کی کھال میں جو وہ چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں نا، چھوٹے سے تھن، بالکل یعنی کہ جیسے کہ نرم گوشت ہے یہ، وہ مطلب پیس جو ہے نا یہ اس پہ رکھ دیتے ہیں. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے بولتا ہوں. یہ پیس رکھ دیتے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ بچیا گوشت ہے. جھوٹ ہے، یہ حرام ہے اس طرح کرنا. اگر یہ نہ بھی بولے تو گوشت خود بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں. جس کو پہچان ہوتی ہے نا، اچھا گوشت، عمدہ گوشت وہ ہوتا ہے جس کا رنگ جو ہے نا وہ مٹی والا ہو، خاکی رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ گوشت عمدہ ہوتا ہے. اور سرخ گوشت جو ہے نا یہ بزرگ ہوتا ہے، بوڑھا، جو آگ سے کشتی کرتا رہتا ہے، وہ جب گلے تب گلے. خیر، تو وہ میں بات دور نکل گئی. تو جھوٹ. اچھا، پھر دل آزاری، طنز. طنز کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے دل دکھتا آدمی کا. یہ بعضوں کے مزاج میں ہوتا ہے، جھاڑ دیں گے، یہ مزاج میں ہوتا ہے. اب جیسے یہاں ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے گیدرنگ میں نا، ابھی کوئی یوں ٹانگے اچھالتا ہوا، کندھے پھلانگتا ہوا آگے کی طرف آئے تو کئی اس کو گھوریں گے. کوئی ٹانگ کھینچے گا، کسی کو اگر کندھے پہ لات لگ گئی، ابے اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے. یہ کیا، یہ ان کی اندرونی لینگویج ہوتی ہے. یہ عادی ہوتے ہیں اس کے، بھلے تہجد پڑھتے ہوں گے لیکن یہ اس کو جھاڑ دیں گے، دل دکھا دیں گے اس کا. اس کو اس طرح آنا نہیں چاہیے، اس کی غلطی ہے. لیکن اگر آ گیا تو چاہیے یہ کہ اس کو تھوڑا سرک کے راستہ دے دے، جانے دے، یا اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھا لے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرے کہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تو ڈانٹنے کی عادت، جھاڑنے کی عادت، یہ فطرت ہوتی ہے بعضوں کی. غصے کی عادت، یہ فطرت ہوتی ہے. غصے کے ذریعے ہر بار غصہ گناہ میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن اگر غصے کو اگر یہ پیتا نہیں ہے اور نافذ کرتا ہے تو بعض اوقات گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا گناہ. گناہ اس صورت میں ہوگا کہ اب کسی نے غصہ دلا دیا تو اس کو گالی نکالی، اس کو بری طرح جھاڑ دیا، اور اس نے جو غصہ دلایا تھا اس حوالے سے وہ قصوروار نہیں تھا. قصوروار تھا تب بھی جھاڑ دیا. تو اگر اس نے انتقام لیا تو انتقام زیادہ لے لیا، حد سے گزر گیا، تو یہ گناہ کی صورتیں بنیں گی.
تو اس طرح مطلب یہ کہ گناہوں کے جو عادی ہوتے ہیں نا، بد نگاہی، بدگمانی، عادتیں ہوتی ہیں، باتوں کی عادت ہوتی ہے، بیجا تنقید، ہر صورت میں تنقید گناہ نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں گناہ ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کے مراتب کا خیال نہ رکھنا، جیسے حدیث پاک میں انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق، ان کے درجوں کے مطابق سلوک کرو۔ تو یہ اس کا لحاظ نہیں ہوتا، بچے بڑے کو سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مطلب عمر رسیدہ ہے، بزرگ ہیں، ان کو بھی اسی انداز سے یہ لے رہے ہوتے ہیں، نوجوان کو اسی انداز سے، کوئی لیبر ہے، کوئی افسر ہے، تو سبھی کو ایک ہی انداز سے یہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اغلاط ہیں، عالم کو جاہل کو بھی ایک ہی پلڑے میں تول رہے ہوتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ عادت ہوتی ہے، تو عادت کی وجہ سے کئی گناہ بندہ کرتا ہے اور غیر محسوس طریقے پر وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس عادت کو نکالے کیسے؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو بہترین مدنی پھول دیا ہے، جو 100 سنار کی ایک لوہار والی، کہ عوام سے الگ تھلگ رہے، لوگوں سے بچ کر رہے، کہ لوگوں میں جائے گا تو بدنگاہی کرے گا، غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا ان کے سامنے، منافقت کرے گا، غصہ، جھاڑنا، جھپٹنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔ اکیلے میں دیوار کو تو ڈانٹتا نہیں ہے بندہ، اکیلے میں غیبت کس کی کرے گا جا کے؟ اس پر سوال تو اٹھے گا نا باپا، ایک اشکال تو آئیں گے نا، جو آپ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ایک ارشاد بیان فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ اب معیشت، کاروبار اور دنیا کے دیگر معاملات ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں میں نہ جائے، مارکیٹ میں نہ جائے، آفس میں نہ جائے، دیگر مقامات پہ نہ جائے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی اس دور میں کیا تقسیم تو کی جائے گی نا؟ دیکھو، وہ جو گوشہ نشینی ہوتی ہے، میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ لی جائے کہ بلا ضرورت لوگوں میں نہ بیٹھا جائے، ورنہ تو نماز میں بھی لوگوں میں آتا ہے، تو جماعت تو اس کو معاف نہیں، اس پر واجب ہے، تو یہ تو عوام میں تو آئے گا نا، ان مانو کر جمعہ کی نماز میں خطبہ تو سنے گا نا، یہ بھی عوام ہوتے ہیں، اس میں بھی واضح و نصیحت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ واضح و نصیحت کا اجتماع ہے، تو ایسے مواقع پر تو یہ آئے گا، لیکن بلا ضرورت خصوصاً جو دوستوں کی آج کل بیٹھکیں ہوتی ہیں، دوستوں کی جو کمپنی اور گیدرنگ ہوتی ہے نا، یہ یقین مانے کہ اکثر بیٹھکیں بھلائی سے خالی ہوتی اور کبیرہ گناہوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کا اگر غور کریں گے نا، تھوڑا بہت سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ کہاں یار، دوستوں میں جب بھی جاتے ہیں تو وہ ایک سیاست کی بات کرتا ہے، سمجھے، تو ایک حکومت پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو ایک اپنے پڑوسی کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، اور بس یہ لگے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں، کہ ایک جگہ آپ دعوت پر تشریف لے گئے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو لوگ جمع ہو رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ ابھی تک وہ فلاں آیا نہیں ہے یہاں کھانے پر، دعوت پہ، تو دوسرے نے کہا وہ موٹا سست ابھی تک نہیں پہنچا، تو وہ بزرگ لاہور شریف پڑھتے ہوئے اٹھ گئے اور اپنے آپ کو ملامت کی کہ تجھے کھانے کی ہرس، کھانے کا لالچ تجھے ایسے لوگوں میں لے آیا، گیدرنگ میں لے آیا، جس کو ہم گیدرنگ بولتے ہیں، جہاں تجھے غیبت سننی پڑی، اور اٹھ کر چلے گئے، اور اس صدمے سے 3 دن یا 7 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ کہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے۔ اب موٹا، بھلے وہ موٹا تھا، موٹے کو موٹا کہیں گے دل دکھے گا، بلکہ یہ میں نے موٹا کہا نا، اور آپ نے کسی موٹے کی طرف دیکھ کر مسکرایا ہوگا، اس کا دل دکھے گا،
یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے. اگر آپ مسکرائیں اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا, دل دکھا ہوگا, بھلے وہ نہ بولے مگر آپ معافی مانگ لینا, کیونکہ موٹا ہونا یہ عیب ہے. اب اس عیب کا, جیسے نابینا کو حافظ صاحب لوگ بولتے ہیں, نابینا کو اندھا بولیں گے تو برا لگے گا. ایک آنکھ جس کی نہیں ہے اس کو کانا بولیں گے برا تو لگے گا نا. جس کا قد بڑا ہے وہ لمبو بولیں گے ویسا برا لگے گا. انڈرسٹوڈ ہے. تو بہرحال تو اس کو موٹا بولا, ایک غیبت یہ کی. دوسری غیبت سست بولا اس کو. اگر سست ہو بھی, وہ سست ہے تو اب پیچھے سے, کیونکہ یہ خامی ہے سست ہونا, پیچھے سے اس کا بیان کیا بلا حاجت شرعی, یہ غیبت, دوسری غیبت. اور اگر سست نہیں ہے اور کہا سست, تو یہ ہوئی تہمت جو غیبت سے خطرناک گناہ ہے. تو ہماری بیٹھکوں میں یہ باریکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا تو ہماری بیٹھکوں کا جزو لا ينفق ہے, ایک حصہ ہے. اتنا مذاق اڑاتے ہیں, اتنا دل دکھاتے ہیں. جس کا مذاق اڑایا, جس کو بیچ میں لیا, ہمارے یہاں بازاری لینگویج میں اس کو بولتے ہیں فلاں کی فلم چڑھائی. تو یہ جب کرتے ہیں تو وہ بھی ہنستا ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے, سیٹ ٹائم سے. سیٹ تو جس دن تمہاری فلم چڑھی نا, اس دن پتہ چلے گا کہ وہ کتنا سیٹ ہے. سیٹ کوئی نہیں ہوتا, وہ ہنستا ہے جھیپ مٹانے کے لیے, اپنی شرم چھپانے کے لیے ہنستا ہے. دل میں کوس رہا ہوتا ہوگا یہ کہاں پھنس گئے. تو کمزور کو ستائیں گے, جس کا رنگ بیچارے کا کچھ مناسب نہیں ہے تو اس کو کالا کوئلہ, کالا انجن, کلوٹا, یہ وہ کہہ کر چڑھائیں گے. یہ ہمارے یہاں ہے مطلب اس معاشرے میں. تو یہ بیٹھکوں میں ہوتا ہے, دوستوں کی بیٹھکوں میں بہت ہوتا ہے. کبھی کسی وزیر کی برائی کریں گے, کبھی صدر کی برائی کریں گے, کبھی وزیر اعظم کی برائی کریں گے, کبھی کسی پارٹی کے لیڈر پر تبصرہ کریں گے, منفی تبصرہ, برائی, غیبت غیبت غیبت. اور ہنس ہنس کے تائیدیں ہوں گی. سامنے کہے نا تیری ماں نے دودھ پلایا تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کی برائی کرتے ہیں. تو ابھی پتہ نہیں چلے گا تو آخرت میں پتہ چلے گا. ایسا مطلب کہ بالکل جیسا آدمی ایسا جیسی جگہ سے پکڑا ہے, یہ گھر میں بیٹھ کر بڑی بڑی مطلب جماعتوں کے لیڈروں پر ایسے تبصرے کرتے ہیں جس سے یہ لیڈر اسی کے کہنے پر نہ چلتا. اور یہ بھی فون کر کے لیڈر کو بولیں گے کہ کیا کرتا ہے, کیا ہے, سمجھتا نہیں ہے کوئی بات کو. نہ لیڈر اس کو جانتا, نہ وہ لیڈر کو جانتے, نہ یہ لیڈر کے کسی آدمی کو جانتے, نہ فون کا پتہ, نہ گھر کا پتہ, اتا پتہ کچھ بھی نہیں. بیٹھ کر آدھا گھنٹہ لیڈر کے اوپر باتیں کریں گے, ان کو پتہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بیچارہ اپنی ترقی بنا نہیں سکتا صحیح. اور لیکن یہ تبصرہ جو کرتے ہیں نا, یہ یوں سمجھے کہ آپ نے اس وقت ہونے والے ایک ایسے ایشو کو لیا ہے کہ تقریباً آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخبار پڑھنے والا جو طبقہ ہے نا, یہ اخبار پڑھنے کے بعد مشکل ہے کہ اخبار میں موجود جو جن کے تذکرے لکھے ہوں ان پر بھی اپنا اخبار نہ جاری کرتا ہو زبانی, کہ یہ اخبار والے بھی ایسا, اخبار والے بھی سنے تو ایک چوٹ پہ بولے گا یار اس کو زیادہ پتا تھا کہ ہم کو زیادہ پتا تھا, ایسا لمبا چوڑا تبصرہ کریں گے. تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے اس طرح کے کلام کرنے کی, باتیں کرنے کی عادت نکل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے بابا. مومن کی عزت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی حرمت یعنی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے, کعبے کی عزت سے, یا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی ایک عزت ہے. لیکن ہمارے ہاں مسلمان کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جس کو چاہ ذلیل کر دیا, 4 آدمیوں کے سامنے جھاڑ کے رکھ دیا, جس کو چاہ ڈیگریڈ کر دیا. تو یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح علماء کو بھی لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, فلاں عالم ایسا, فلاں مولانا ایسا, فلاں مفتی ایسا, لگے رہتے ہیں. کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ عالم کی جو غیبت کرے گا, وہ روایت میں ہے کہ جو عالم کی غیبت کرے گا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم. اللہ اللہ اللہ, کرم کرم اللہ کرم. تو اس لیے یہ ان دوستوں کی گیدرنگوں میں ہوتا ہے. یہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان کے دوست. اور یہ روزانہ جو نمازی ہوتا ہے نا, وہ وعدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, دعائے قنوت پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں,
वनत्रुकु मन यफ्जुरुका, सूर्य ये दुआ कुनूत में ना, वनत्रुकु मन यफ्जुरुका, अल्लाह से वादा कर रहा है कि मैं तेरे जो फाजिर यानी नाफरमान बंदे हैं उनको छोड़ता हूं, और जैसे सलाम फेरा छलांग मार के उनमें जा बैठता है जो नाफरमान होते हैं। रोज अल्लाह से वादा करता है कि मैं तेरे नाफरमान बंदों को छोड़ता हूं, और सलाम फेरा पहुंचा, हाँ और क्या हाल है यार, आज उस वजीर ने भी यार खूब बयान दागा, ठोकता है यार, ये शुरू हो गया। वजीर की आई आज शामत, या वो हमारी बिरादरी का नहीं है यार, वो खुद तो यूं करता है, हमको बोलता है यूं करो यूं करो यूं करो, चला रखी है, रंदी चला रखी है। तो सामने हाजी साहब कहकर क्यों मतलब मुनाफकत करते हो, सामने बोलो ना कि क्या चला रखी है यार, सही हो जाओ, तो तुम्हारी जबान कट जाए। तो आखिर जब वो सेठ नहीं देख रहा, लीडर नहीं देख रहा, तो अपने लगे हुए हैं, ये एहसास नहीं अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, हमारा देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है बाबा, हमारे दरमियान को ऐसा लिख रहे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, इसका हमको एहसास नहीं है। तो किसी की गीबत, किसी की बुराई बिला इजाज़त शरई हरगिज़ ना की जाए, अब तक की है तौबा की जाए, और बस हम तो बुरा किसी का देखें सुने न बोले, इल्ला बइजाज़त शरई। हमारे दरमियान को ऐसा इस्लाम भाई हो नहीं सकता बाबा। आपको क्या लगता है कि जब हम कोई ऐसा किसी के मुतालिब बुराई करने बैठें, चाहे वो उलमा में से हो या कोई भी हो, एक मुसलमान है जिसकी गिबत जायज़ नहीं है शरन, बिला इजाज़त शरई जिसकी गिबत करना जायज़ नहीं है, अगर हम उसकी गिबत करने बैठें, उसकी बुराई करने बैठें, या उस पर कोई मनफी तबसरा करने बैठें, कोई एक तो बाबा हमारे उस पूरे मजलिस में अक्लमंद हो जो कम अज़ कम ये सवाल कर दे, यार अपने इसका तस्करा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम कुछ कर सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं, हम उस तक बात पहुंचा सकते हैं, खाली भड़ास ही निकाल रहे हैं। उसका कोई जावे ना जावे, अपना तो मतलब अमाल नामा गंदा हो ही रहा होता है जो गीबतों में पड़ रहे होते हैं। तो कोई एक तो होना बाबा, पूरे मतलब 10-10, 12-12, 6-6, 8-8 लोग बैठे हुए होते हैं, मगर किसी एक की भी तवज्जो ना जाए, ये कैसा है बाबा? हाँ वाकई यानी कि बस अलमान वाला हफीज़, इन सोबतों से दूर रहना चाहिए, वो इससे बंदा तन्हा रहे और आशिकान रसूल की सोबत में रहे। और यहाँ एक वजाहत कर दूँ, शायद गलत फहमी ना हो जाए, कि जो आलिम बद मज़हब है, बदअक़ीदा है, वो आलिम दीन नहीं है, वरना तो वो शैतान की बुराई भी गुनाह हो जाएगा, और शैतान की बुराई तो हम करते ही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, मरदूद भी कहा इसको, पनाह भी मांगी, तो ये तो सवाब है। तो ये बद मज़हबों का ये जो है रद्द करना, इसकी मुखालफत करना और मुसलमानों को बचाना उनसे, ये जायज़ कार सवाब। इसी तरह कोई ऐसा बुरा आदमी है जिसकी सोबत नुकसानदेह, उसकी नीयत, उसको बचाने की नीयत से किसी के सामने तस्करा करना, ये भी कार सवाब अच्छी नीयत से, क्योंकि हदीस पाक में कि फाजिर को मशहूर करो, इसका ज़िक्र उस बात के साथ करो जो उसमें है कि लोग उसे कब पहचानेंगे। तो जहाँ ज़रूरत है किसी को बचाने की, तो वहाँ कहेंगे, कहीं किसी ने मशवरा लिया तो अब उसमें खामी है, तो वो मशवरा, मिसाल के तौर पर किसी के साथ वो पार्टनरशिप करना चाहता है कारोबारी, और आपसे पूछता है कि यार वो होनेस्ट है, ईमानदार है या नहीं, तो आपको पता है कि ये 2 के पैसे खा चुका है पार्टनरशिप में, और ये तीसरा इसके हत्थे चढ़ा है, और ये मुझसे पूछ रहा है, आपको पता है, तो अब आप पर वाजिब है कि आप उसको बताएं। नहीं बताएंगे और गलत मशवरा देंगे कि हाँ कोई मसला नहीं है आप कर लें, तो गुनाहगार होंगे। तो इसको बताएंगे ये पैसे 2 के खा चुका है, जो आपको पता है कि मेरी मालूमात है कि ये 2 के पैसे खा चुका है, आप सोच समझ के करें, जो भी करें तो खुद ही समझ जाएगा। इसी तरह शादी में इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में जो घर बर्बाद होते हैं ना, इसमें ये इंक्वायरी की मिस इंफॉर्मेशन भी होती होगी,
کیونکہ کوئی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بیچاروں کا وہ گھر نہیں جمے گا اور بیچاری بیٹھی ہوئی ہے تو بیچارہ بیٹھا ہوا. یہ بیچاری جو ہے یہ کچرا کنڈی پر ایک بچہ پھینک چکی ہے اور یہ بیچاری اتنی بڑی زبان والی ہے, پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے کہ بیچاری بد چلن ہے, پھر بھی بیچاری ہمدردی میں بہت نیک عورت ہے, بہت شریفہ ہے, آپ کر لو نکاح, تو بیچارے کی نسلیں تباہ ہو جائیں. یہ نکاح کر لے آپ کی باتوں میں آ کر. تو جو شرعی طور پر آپ کم از کم اتنا کہہ دیں کہ بھئی میں جانتا ہوں کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے, آپ خود غور فرما لیں, صحیح مشورہ دینا چاہیے. اس طرح لڑکا خراب ہے تو بتا دے کہ بھئی لڑکا جو ہے, یعنی پوچھا گیا, جب آپ کو مشورہ لیا گیا تو یہ مشورہ امانت ہے, صحیح بتانا ہے. درست مشورہ جب دینا ہے تو درست مشورہ دے کہ یہ واجب ہے, تو بتا دے کہ بھئی لڑکا ایسا ایسا, ہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو بتا دیں صحیح ہے, نہیں پتا تو منع کر دیں, پھر نہیں بول دیں کہ صحیح ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو اکثر یہ میرے پاس جو بیچارے بعض لوگ مشورہ کرتے ہیں تو میں جو ہوتا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی یہ آپ لوگ تحقیق کر لیں, مجھے ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے. کیونکہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بھلے اسلامی بھائی ہوتا ہے, اسلامی بھائی ہوتا ہے, لیکن ہمارے سامنے تو بعض اوقات قاتل دہشت گرد بھی اگر آتا ہے تو یوں نرم ہو کر بیٹھتا ہے. ہم کو کیا پتہ چلا کہ کتنے قتل کر کے بیٹھا ہے, جب تک کوئی بتا ہی نہیں. یہ دہشت گرد ہے, یہ جب تک بتا ہی نہیں, ڈاکو ہے جب تک بتا ہی نہیں. اب پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک میرے پاس نوجوان آیا, لائن میں لگ کر ملتے ہیں تو وہ کہنے لگا بڑی نرمی سے, کسی نے اس کو امامہ بھی باندھ دیا تھا, داڑھی منڈا تھا, نوجوان تھا, بولتا ہے بابا یا باپا ہمارے لیے دعا کرو, ہم تو قاتل لوگ ہیں. ارے میں تو حیران رہ گیا, تو لوگ سننے اس کو یہ پرواہ نہیں تھی, باپ کا باپ تھا, پرواہ نہیں تھی. تو میں کہیں میرے کو غلط فہمی تو نہیں ہے, میں نے کیا کہا تو اس نے وہی جملہ دہرا دیا, ہم تو قاتل لوگ ہیں باپا دعا کرو بس. اب امامہ اس کو چڑھا دیا تھا کسی نے. پھر میں نے کسی کو اشارہ کر دیا جو ہمارے مبلغین ہوتے ہیں نا بات, کہ اس کو لے جاؤ تاکہ اس کو انفرادی کوشش کرے, اگر اس کو بھی یہ ظاہر کرے تو توبہ وغیرہ پر آمادہ کیا جائے. اسی طرح ایک اور نے بھی اپنا بہت خطرناک کچھ بتایا تعارف جو بولنے جیسا نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں, آتے ہیں سدھرنے کے لیے. وہ دوسرے کا جو میں نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں, وہ نام نہیں لوں گا میں, سمجھے, تو نہ میں جانتا ہوں, وہ آیا ہو گیا, اس نے بولا کہ مطلب وہ مجھے ہاتھ پہ ہاتھ لو اور میرے کو توبہ کراؤ, اپنا مرید کرو. وہ باب المدینہ کا نہیں تھا, کسی صوبے سے آیا تھا. پھر جاتے جاتے اس نے بولا کہ میں اب میں چھوڑ چکا ہوں, چلا گیا. مجھے اس کی شکل بھی یاد نہیں ہے, کہ لاٹ کے لاٹ آتے ہیں. تو یہاں اس طرح کے لوگ آتے ہیں, تو الحمدللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ یہاں اس طرح کے لوگ بے خوف ہو کر آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, ہے نا. امامہ باندھا اس نے کہا ہوگا تو باندھا ہوگا نا اس کو امامہ, تو وہ سدھرنے کے لیے آیا ہوگا نا. کہ اب میں نے بہت کچھ قتل کر لیے, غارت گری کر لی, سکون کہیں نہیں ہے, سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ قرآن نے ہمیں نیکی کی دعوت دی, گویا کہ خبردار بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے, اطمینان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ اچھی صحبت کی طرف آئیں, توبہ کی طرف آئیں. اب اتنے سارے جیسے پنجاب سے ماشاءاللہ آئے ہوئے قافلے, تو ان میں بھی خدا جانے کون کس طرح ہوتا ہے. اعتکاف میں بھی آتے ہیں, پرچیاں بعض اوقات پرچی بھی ملتی ہے کہ میں نے 2 قتل کیے, میں نے یہ کیا, میں ڈاکو ہوں, اب میں توبہ کی ہے, میں نے, مجھے مسجد رہنمائی کی جائے, مجھے کیا کرنا چاہیے, اس طرح کے آتے ہیں. تو یہ سب خوش آئند بات ہے. پھر یہ کہ CID بھی آتی ہے ان میں, اور اپنے مطلوب کو بعض اوقات پکڑ کے لے جاتے ہیں. ہاں امامے والا جو یوں کر رہا ہے نا, یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ CID ہو, جو دیکھ رہا ہو کہ آگے پیچھے کون ہے. ان کے پاس تصویریں ہیں, ان کے پاس ان کی کیفیتیں ہیں, جس کو عوام کوائف بولتے ہیں, غلط لغت ہے نا, غلط ہے یہ کوائف, کیفیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. اس حساب سے بعض اوقات یہ دیکھ لیتے ہیں اور پکڑ کے لے جاتے ہیں, بھلے امامہ باندھا ہو, داڑھی بڑھا لی ہو. ان کا مطلوب ہوتا ہے, کئی قتل میں وانٹیڈ ہوتا ہے وہ,
تو بعض اوقات تو یہ لے جاتے ہیں. اب یہ کہ یہ تو کھلا دروازہ ہے فیضان مدینہ کا، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے یہاں کام کرتا ہے. ہم کسی پر روک نہیں لگا سکتے، نہ ہم بگڑے ہوئے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار کو ہم یہاں روک سکتے ہیں، نہ مطلب CID کے افسر کو ہم روک سکتے ہیں، نہ ہم نے روکنا ہے. سب آئیں، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے کھلا ہے، آئیں اللہ اللہ کریں. ہاں ہتھیار تو ہم کسی یہاں کوئی CID کا افسر بھی آیا، کوئی وزیر بھی آیا، ہم ہتھیار اندر نہیں آنے دیتے. ہتھیار ہمارے یہاں ممنوع ہے، یہ ہماری دادا گیری نہیں ہے، ہمارا قانونی حق ہے. ہم ہتھیار نہیں آنے دیں گے. کوئی اگر اڑی کرے گا، وزیر بھی ہوگا، ہم اس سے مقابلہ کریں گے. آپ قانونی طور پر آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ جو مطلب حساس پوائنٹ ہو وہاں ہتھیار لے کر اندر آئے. نہیں آ سکتا کوئی، نہ کوئی آتا ہے الحمدللہ اس طرح کا. تو یہ تو قانونی طور پر ہے کہ کوئی نہیں لا سکتا یہ ہتھیار الحمدللہ، کیونکہ ہمارا یہ فیضان مدینہ یہ حساس پوائنٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.